السلام علیکم ناظرین، آج ہم طائف کی سب سے اہم اور سب سے پرانی مسجد کی زیارت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس، وہ مسجد جس میں صرف نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یہاں تاریخ سانس لیتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تفسیر کے ماہر تھے۔ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر سکھا۔ پھر دنیا نے انہیں حبر الامہ کا خطاب دیا، یعنی امت کا عالم۔ اس مسجد کو مسجد عبداللہ بن عباس اسی لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ حضرت عبداللہ عباس کی قبر مبارک ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال یہاں گزارے تھے اور یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی تھی۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر بھی ہے اور فتح طائف کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی قبور بھی ہیں۔ مسجد کی تعمیر خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوئی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عباسیوں کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ پھر بعد میں ہر دور میں اس کی رینوویشن ہوتی رہی ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، اس میں ایک تو یہ مکتبہ ہے، پھر ساتھ عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس چار دیواری کے اندر صحابہ کرام کی قبور مبارکہ ہیں، اور اس طرف مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں لات نامی بت کا مندر ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد اس مقام کی تقدیس تبدیل ہوئی، بت ٹوٹا اور یہاں توحید کا گھر قائم ہوا۔ اللہ عالم۔ مسجد کا صرف ایک مینار ہے جو نمایاں نشانی کے طور پر شہر طائف میں پہچانا جاتا ہے۔ مسجد عبداللہ بن عباس کی بناوٹ سادہ مگر گہری ہے۔ مسجد پرانے اسلامی طرز تعمیر پر بنائی گئی ہے۔ کوئی شاندار گنبد نہیں، کوئی سنہری محراب نہیں، اور یہی بات اسے خاص بناتی ہے۔ یہ مسجد سادگی میں خوبصورتی کی مثال ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہونے پر ایک عجیب سی خاموشی، ایک پرانی خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے، جیسے دیواروں نے آج بھی وہ قصے محفوظ کر رکھے ہوں جب یہاں قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی تھی، جب شاگرد بیٹھے ہوتے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم کی روشنی بانٹ رہے ہوتے تھے۔ تصور کیجئے آپ طائف کی پہاڑی ہوا میں چلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اندر وہ مقام ہے جہاں صدیوں سے علم کی روشنی بکھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف وہ مزار ہے جہاں عبداللہ بن عباس آرام کر رہے ہیں۔ آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس احساس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک عجیب کیفیت، ایک لرزہ، جیسے دل کسی اور زمانے میں پہنچ گیا ہو۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ تاریخ کی گواہی ہے، اور یہ طائف کی روح ہے۔ اگر آپ کبھی طائف جائیں تو اس مسجد کو ضرور دیکھیں۔ یہ جگہ آپ کے دل پر نقش چھوڑ دے گی۔